کلپ نمبر 973۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 40 سے 42 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ ترجمہ: اور بے شک یہ اس بستی پر ہو آئے ہیں جس پر بری بارش کی گئی، تو کیا یہ اس بستی کو نہیں دیکھتے بلکہ یہ مرنے کے بعد اٹھنے کی امید نہیں رکھتے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا، اور ضرور یہ ہو آئے ہیں، یعنی کفار مکہ شام کی طرف اپنے تجارتی سفروں میں بار بار اس بستی سے گزر چکے ہیں جس پر پتھروں کی بری بارش کی گئی تھی۔ تو کیا کفار مکہ سفر کے دوران اس بستی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے تاکہ ان کے انجام سے عبرت پکڑتے اور ایمان لاتے؟ بلکہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے قائل ہی نہیں کہ انہیں آخرت کے ثواب و عذاب کی کوئی پرواہ ہوتی تو پھر ہلاکت کے آثار دیکھ کر یہ کس طرح عبرت حاصل کرتے اور ایمان لاتے۔ اس آیت میں جس بستی پر پتھروں کی بارش ہونے کا ذکر ہوا اس سے مراد صدوم نامی بستی ہے، جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی 5 بستیوں میں سب سے بڑی بستی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ 5 بستیوں کو ہلاک کر دیا گیا، اور ایک قول یہ ہے کہ ان بستیوں میں سب سے چھوٹی بستی کے لوگ تو اس خبیث بدکاری کے عامل نہ تھے جن میں باقی 4 بستیوں کے لوگ مبتلا تھے، اس لیے انہوں نے تو نجات پائی، جبکہ بقیہ 4 بستیاں اپنی بد عملی کے باعث آسمان سے پتھر برسا کر ہلاک کر دی گئیں۔ حقیقت میں 4 یا 5 بستیاں ہلاک ہوئیں، لیکن یہاں صرف ایک کا ذکر اس لیے ہے کہ کفار مکہ کا تجارتی سفروں کے درمیان جس بستی سے گزر ہوتا تھا وہ یہی تھی۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹھٹھا مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ اگر ہم اپنے معبودوں پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ رسول ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان قریب یہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن مشرکین کے سامنے آپ نے سابقہ قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، یہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹھٹھا مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ان کادا، قریب تھا۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ مشرکین مزید یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ان معبودوں پر ڈٹے نہ رہتے اور ان کی عبادت پر ثابت قدم نہ رہتے تو قریب تھا یہ نبی ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اظہار معجزات نے کفار پر اتنا اثر کیا تھا اور دین حق کو اس قدر واضح کر دیا تھا کہ خود کفار کو اقرار ہے کہ اگر وہ اپنی ہٹ درمی پر جمے نہ رہتے تو قریب تھا کہ بت پرستی چھوڑ دیں اور دین اسلام اختیار کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین اسلام کی حقانیت ان پر خوب واضح ہو چکی تھی اور شکوک و شبہات مٹا ڈالے گئے تھے، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے ایمان قبول کرنے سے محروم رہے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور ان قریب یہ جان لیں گے۔ ارشاد فرمائے کہ ان قریب جب یہ لوگ آخرت کا عذاب دیکھیں گے تو اس وقت جان لیں گے کہ کون گمراہ تھا۔ یہ کفار کی اس بات کا جواب ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ قریب ہے کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بہکا دیں۔ یہاں بتایا گیا کہ بہکے ہوئے تم خود ہو اور آخرت میں یہ تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف تم نے جو بہکانے کی نسبت کی ہے وہ محض بے جا